ہوا ہی ایسی چلی ہے، ہر ایک سوچتا ہے لبیک یا رسول اللہ والو، لبیک والو۔ میں کہتا ہوں کوئی چشتی کھڑا ہے، کوئی قادری کھڑا ہے، کوئی نقشبندی کھڑا ہے، کوئی سہروردی کھڑا ہے، کوئی رضوی کھڑا ہے، کوئی سیفی کھڑا ہے، کوئی مہر برادری کا کھڑا ہے، کوئی ڈوگر برادری کا کھڑا ہے، کوئی بھٹی کھڑا ہے، کوئی ارائی کھڑا ہے، کوئی انصاری کھڑا ہے، کوئی بھی کھڑا ہے، یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں، پہلے ہم رسول عربی کے غلام ہیں۔ بے شک بے شک یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک ایک بچے کا کھڑا ہاتھ آج پیغام دے رہا ہے کہ ہم محمد بن قاسم کے وارث بھی زندہ ہیں، صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کے وارث بھی زندہ ہیں، حضرت معاذ اور معوذ کے نقش قدم پر چلنے والے یہ ننھے ننھے بچے بھی موجود ہیں، یہاں نوجوان بھی موجود ہیں، یہاں بزرگ بھی موجود ہیں، سفید بالوں والے درویش بھی موجود ہیں، یہاں پر علماء بھی موجود ہیں، عشاقان مصطفیٰ بھی موجود ہیں۔ یاد رکھنا، یہودیت اور عیسائیت کا گٹھ جوڑ یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس برادری کا ہے، یہ کس مسلک کا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں یہ محمد عربی کے غلام ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، بس ان کو مار ڈالو۔ او خدا کا واسطہ، خدا کا واسطہ، خدا کا واسطہ، اب بھی نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اب بھی نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ کسی علامہ اقبال نے کہا تھا، اے ہندوستان والو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے پرچم سے یک جاؤ۔ کون کون ہے جو ایک ہو گئے؟ امت واحدہ بن جاؤ، یہ پیغام ہے امت وحدہ، امت وحدہ۔ میں حکومت پاکستان اور حافظ سید جنرل محمد عاصم منیر صاحب کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، آپ قدم بڑھائیں، آپ قدم بڑھائیں، حکومت پاکستان پہل کرے، کسی اور کی طرف امید نہ رکھیں، بس اس قطرے بارش کے قطرے کی طرح جو پہلا قطرہ تھا نا وہ بن گیا۔ سبحان اللہ۔ زمین کی تپش کو ختم کرنے والا آپ نے پڑھا تھا۔ میں حاجی محمد اکرم صاحب ان کے ساتھ بات کر رہا تھا، ان خولوں سے باہر نکلنا ہے، ان چیزوں سے باہر نکلنا ہے، ان حجابوں سے باہر نکلنا ہے، اور مرکز اسلام آپ کو پیغام دیتا ہے اور دعوت دیتا ہے، آؤ ہم امت واحدہ بن جائیں۔ یہ آپس کی اختلاف بازیوں کو چھوڑو، اب یہ وقت نہیں ہے، یہ چورن نہ بیچو، بس اکٹھے ہو جاؤ اور یہودیت اور نصرانیت کا ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ ہم حکومت پاکستان کو اور حافظ سید جنرل عاصم منیر صاحب کو کہتے ہیں کہ جناب قدم بڑھائیں، قدم بڑھائیں، قوم آپ کے ساتھ ہے۔ بے شک انشاءاللہ۔ الجہاد 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 الجہاد۔ ہمارا مال بھی، جو میرے ساتھ اس میں شامل ہیں ہاتھ کھڑا کریں۔ محمود رک جاؤ، رک جاؤ، رک جاؤ۔ آج ہم اللہ کے دربار میں یاد رکھو، جس کو راہ خدا میں موت آ گئی اس کے لیے قرآن اعلان کر رہا ہے، قرآن کا اعلان سنیے، قرآن اعلان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا لا ریب کلام اعلان کر رہا ہے، کیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اے مومنو، جو اللہ کے نام میں مارے جاتے ہو نا، یہ مت سمجھنا کہ مر گئے، یہ مت سمجھنا نہیں، بلکہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے، انہیں کھلایا پلایا جاتا ہے، ان کی زندگی ہے۔ بھائی اگر موت آ گئی تو شہید ہے، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ آج ہم احتجاج جو ریکارڈ کروا رہے ہیں، یہ مت سمجھیں کہ ہم
سرزمین مرشد آباد شریف مرکز اسلام تلونڈی کی سرزمین پر کھڑے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ خدا کی قسم آپ کو یہ احتجاج دین و دنیا میں سرخرو کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا جناب الیاس قادری صاحب آپ کو گواہ بناتا ہوں، حافظ محمد عارف صاحب آپ کو گواہ بناتا ہوں، یہ سارے اسٹیج والے بھی سن لیں، یہ سارے حاضرین بھی سن لیں، حضرت قبلہ مفتی صاحب میں آپ کو بھی گواہ بنا کے کہتا ہوں، خدا کی قسم میرے آقا کے فرمان علی شان کا مفہوم ہے، جو بندہ اس حال میں مر گیا، اس حال میں موت آ گئی کہ اس کے دل میں کبھی جہاد کا خیال پیدا نہیں ہوا، کبھی جہاد کی خواہش پیدا نہیں ہوئی، وہ جان لے اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اللہ اکبر۔ ہمارے دل میں خواہش پیدا نہیں ہو رہی، ہم پسند کرتے ہیں آپ عہد کرو، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے کہ ہم یہودیوں کی جتنی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن اس طرح ہے ایک جسم کی مانند، اگر پورے سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اگر ایک کانٹا چبھ جائے تو پورے بدن کو، پورے وجود کو تکلیف ہوتی ہے۔ آج ہمیں اتنی تکلیف نہیں ہوتی کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی، وہ غزہ کے غیور مسلمان، غیرت مند مسلمان جن کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے بموں سے اللہ اکبر، آسمان کی طرف لاشیں اڑتی ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہو، الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کرتے ہو، کیا اپنے مسلمان بھائیوں کی، بہنوں کی لاشیں اڑتی ہوئی نظر نہیں آ رہی آپ کو؟ آپ پھر بھی یہودیوں کو سپورٹ کر رہے ہو۔ قیامت کے دن کس منہ سے مصطفیٰ کے آپ کہتے ہیں ہم امریکہ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کچھ بھی بگاڑ سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہم اسرائیل کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ تو یار یہاں تم اکٹھے نہیں ہو سکتے، ان کے لیے ہاتھ بلند کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ نہیں کرا سکتے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کیا جہاد آپ کرو گے؟ آج اپنے اندر جس طرح چند پیر صاحب نے بتایا، آج بھی ہو گر ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان۔ واہ، کیا جو لوگ جہاد کے لیے نہیں نکلتے وہ مریں گے نہیں؟ ان کو موت نہیں آئے گی؟ ہمارے سپاہ سالار ہیں نا جنرل عاصم منیر صاحب، ہمارے سپاہ سالار ہیں نا تو جی پاکستان کے سپاہ سالار ہیں۔ میرے محبوب فرماتے تھے مجھے ادھر کے خطے کو خوشبو آتی، اس خطے سے خوشبو آتی ہے، عاشقوں کی خوشبو آتی ہے۔ بھائی آج عاشقوں پہ وقت آ گیا ہے کہ اپنی محبتیں پیش کی جائیں، اپنی جانیں پیش کی جائیں، اپنا مال پیش کیا جائے۔ میں کہتا ہوں حکومت پاکستان اعلان کرے، جنرل صاحب اعلان کریں، انشاءاللہ تعالیٰ تلونڈی کی سرزمین مرشد آباد شریف مرکز اسلام اور اس کے مضافات سے اہل اسلام، اہل ایمان انشاءاللہ تعالیٰ جوک در جوک، تن من دھن سے حاضر ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ قسم بڑھائیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ کون جو ساتھ ہوگا وہ بولے گا، اور اگر آج بھی ہاتھ کھڑا کر کے نہ بولے تو کب بولنا ہے؟ سپاہ سالار قدم بڑھاؤ، سپاہ سالار قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، سپاہ سالار قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا یار، ہم وہاں کچھ بھیج نہیں سکتے، ہم وہاں پہنچ نہیں سکتے، ہم اپنے اظہار تو کر سکتے ہیں نا، اپنی محبتوں کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنی ترجمانی تو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا، ایمان ہو نہیں سکتا، آخر ہے شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے عیب بھی لڑتا ہے سپاہی۔ حضرات گرامی قدر، اس
کی بڑی ضرورت ہے. ایک طرف بیت المقدس مسجد اقصی قبلہ اول یہودیوں کے تسلط میں ہے، اور دوسری طرف ہمارے 57 اسلامی ممالک ایک طرف ہے، اور یہودیوں کا ایک ملک وہ ایک طرف ہے، اور اس نے یرغمال بنا رکھا ہے، اور ہمارے گھر کے اندر ان کے پروڈکٹ موجود ہیں، اور ہم میں اتنا دم نہیں کہ ہم ان کو ختم کر سکیں. کیا ہماری یہ طاقت نہیں ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ہم ان کو سپورٹ اسی طرح کرتے رہیں گے؟ کیا ان کے گلے اپنے گھروں میں رکھیں گے؟ کیا ان کو تعاون کرتے رہیں گے؟ کیا ایک وقت تھا جب یہودیوں کے کھجوروں کے باغ تھے، ان کو ختم کیا گیا، ان کی آمدن ختم ہو گئی. یہودی خیبر میں ان کو نقصان ہوا. آج ان کا نقصان آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر دیں. کون بندہ تیار ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرے گا؟ پیپسی، 7 اپ، سپرائٹ، مرینڈا، فانٹا، کوکو کولا، اور اسلام کے لیے زندہ رکھ، اور اسلام پر ہمیں موت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. مولا کریم، جتنے احباب اس آج احتجاج کی قیادت فرما رہے ہیں، میاں ذوالفقار احمد کونسلر صاحب، حاجی میر محمد اکرم صاحب، اور اس کے علاوہ دیگر احباب ہیں، حاجی سردار کلیم اسکر نمبردار صاحب، نگران مرکز اسلام، اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر جتنے بھی احباب قیادت فرما رہے ہیں. مولا کریم، تیرے طریقت رہبر شریعت حضرت چند پیر صاحب، تیرے طریقت حضرت پیر بابوی صاحب، اور تحریک لبیک کے کارکنان اور دیگر احباب جتنے بھی تشریف لائے ہیں، یا اللہ پاک سب کی آمد قبول فرما لے، سب کی حاضری کو قبول فرما لے. مولا کریم، تو دیکھ رہا ہے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق، اگرچہ یہ گنتی میں تھوڑے ہیں مولا، گنتی میں تھوڑے ہیں، لیکن صدقہ اصحاب بدر، صدقہ اصحاب بدر کا، جن کے مقابلے میں سینکڑوں تھے، ہزاروں تھے، لیکن وہ 313 تھے. ان 313 سب کی حاضری اور محبت قبول فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. مولا کریم، مفتی صاحب کے علم و حلم میں برکت عطا فرما. صلی اللہ علیہ وسلم خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین. امیدوں سے قبول فرما لے. مولا کریم، ہماری دعائیں ہیں جو وہاں پر شہید ہو گئے، 55,000 اہل فلسطین وہ دام شہادت میں فرما گئے. مولا کریم، ان کے درجات کو بلندی عطا فرما، ان کے درجات کو بلندی عطا فرما، ان کے درجات کو بلندی عطا فرما. اور جس طرح تو نے ان غیرت مند غیور اہل فلسطین